بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 پارہ نمبر 13 آیت نمبر 5 تک کا درس ہوا ہے. گزشتہ درس جو ہے آل اور اہل پر تفصیلی بحث ہوئی. آیت نمبر 5 میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اور اللہ کے دنوں کی یاد سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد دلاؤ. چنانچہ آیت نمبر 6 میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ارشاد فرماتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اس کو یاد کرو. اللہ نے موسیٰ سے کہا یاد کرواؤ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو. اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے جو نعمتیں عطا کرتا ہے امت سے چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا چرچا ہو، ان نعمتوں کا ذکر ہو، ان نعمتوں کی یاد ہو. اب وہ نعمتیں کیا ہے؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تم سب کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات دیا. یسومونکم سوء العذاب، کہ فرعونی تمہیں بری تکلیف اور بری مشقت کا عذاب، یعنی برا عذاب دے رہے. ایک ہوتا ہے عذاب اور ایک ہوتا ہے سوء عذاب. برا عذاب دے رہے تھے. ڈیٹیل پڑھیں گے آپ تو خود اس میں اللہ دیکھیے فرمانا برا عذاب. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے گھروں میں بیٹے پیدا ہوتے تھے وہ مار دیے جاتے تھے. آرڈر تھا، حکم تھا. آج بھی دیکھیے جن سنکھیا، جنریشن، نام بدل کر یہی تو چاہ رہے ہیں. عجیب بات ہے 80% وہ ہے اور پریشانی 20% سے ہے. یہ سیاسی سازش ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالی ہی ہے جو اپنی مخلوق کو بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے. اللہ ہی ہے، ہمارے بس میں نہیں. سوچے نا، مکہ سے اسلام پھیلا، عالم میں چلا گیا. کیوں؟ وہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، یہ میرا پسندیدہ اسلام ہے. تم کو دنیا دیا ہے، کھاؤ پیو جاؤ. مانو گے جنت ڈالوں گا، نہیں مانو گے جہنم ڈالوں گا. یہ ہے دنیا دیا ہے. دنیا برتنے کی جگہ ہے. برتو توحید کے آئینے میں، رسالت کے آئینے میں، تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، کیونکہ پھر آخرت بھی تمہاری اچھی ہونے والی ہے. ایک نقطہ یہاں پر جلدی سے بتا دو
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کے ساتھ دریائے نیل، یہی ہے نا، دریائے نیل پار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، کیونکہ ہر نبی، تو آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 19 میں اس بات کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر ہے۔ فَأَوْحَيْنَا سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 63 اور 64، بلکہ 65 66 یہ 3-4 آیتیں میں ترجمہ۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کیا، یہ اللہ فرما رہا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سمندر کو اپنی لاٹھی مارو۔ اب غور کریں، اللہ ہر شے پر قادر ہے نا، اور ڈائریکٹ سمندر کو کیوں نہیں حکم دے رہا ہے؟ اے سمندر تو میری اجازت سے چلتا ہے نا، میری اجازت ہے بند ہو جا، میری اجازت ہے ایسا کر ویسا کر، لیکن دیکھیے یہ وسیلے کی اتنی اعلیٰ دلیل ہے کہ خود اللہ چاہتا ہے کہ یہ قدرت کا کارنامہ میرے موسیٰ کے ذریعے سے ہو۔ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، بحر بولے تو سمندر، دریائے نیل کو اپنا عصا مارو، اور دیکھو فَانْفَلَقَ، مارا انہوں نے، 2 پارٹ میں بٹ گیا، اور ان کا ہر ایک پارٹ کیسا تھا؟ قرآن کا کالطود العظیم، ایک بڑے بڑے لمبے ایک دم پہاڑ کی طرح، ایک پارٹ ادھر ایک پارٹ ادھر، بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب آپ یہ بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ داخل ہوئے، چلنا شروع کر دیے، پیچھے کون تھے؟ فرعون تھے۔ راستہ ایک ہی ہے، پارٹ 2 بنے ہوئے ہیں۔ اگر انسانی تصور دیکھیں تو ہر ایک کو 2 پاؤں ہے، اور یہ بھی آپ غور کیجئے کہ ان سمندروں کے قطروں کو کس نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگ جا رہے ہیں، اس لیے آرام سے جانے دو۔ اور جیسے ہی یہ پار ہوئے، اللہ فرماتا اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، موسیٰ اور موسیٰ کے لوگوں کو تو ہم نے نجات دے دیا سب کو، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ بے جان، وہ بے حس، وہ بے شعور پانی کے قطرے کو کیسا احساس ہوا کہ اب جو ہے فرعون کا قدم ہے، اب ڈبو دینا چاہیے؟ آپ اتنا کہیں گے اللہ نے بتایا، تو آپ ذرا سوچئے، جو اللہ ایک بے شعور کو نبی اور غیر نبی کا فرق بتا سکتا ہے، امتی کو ابھی تک فرق نہیں معلوم ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے اور امتی کا مقام کیا ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھے آپ؟ عجیب ہے، محظوظ ہوئے حاجی صاحب، امتی کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے، وہاں عام نبی کے حوالے سے اللہ نے ایک بے جان کو یہ شعور دے دیا ہے، ابھی نہیں بند ہونا، کیونکہ ابھی قدم مبارک جا رہا ہے، پھر اس کے بعد 2 قدم والے ہی آئیں گے، لیکن وہ مبارک نہیں ہے۔ دیکھیے اب تو وہ دیا، یہ وہ پہلو ہے، کیونکہ ہمارے قرآن میں ذکر ہے بھائی، تو اب ایسی ہدایت کی بات آنی چاہیے جو آپ کے ایمان کو جلا بخشے۔ ترجمہ کر کے گزر گئے تو خالی جنرل نالج ملتا، لیکن ایک نقطہ جو ملا، نبی اور امتی کا فرق، نبی اور امتی کا لیول، بے جان بے حس پانی کے قطروں کو معلوم ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہم کیسے ہیں جو نبی کو ایزی لے لیں گے؟ نہیں، تعظیم نبی کرنے کا ڈھنگ سیکھنا ہو تو دریائے نیل کے ان قطروں سے سیکھو جو موسیٰ کی تعظیم کر کے انہوں نے بتا دیا، قرآن نے اسے نقل کیا۔ آگے دیکھیے، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دیا جو تمہیں بہت بری مار رہے تھے، بہت تکلیف دے رہے تھے، نہیں ماننے والے کو۔ آج بھی ایک دم بالکل منوان ہو رہا ہے، گھر آپ کا 5 بھائیوں کا گھر ہے، غلطی ایک کرے پورا گھر کیسا بلڈوز کر سکتے جی آپ؟ باپ بھائی سب کی محنت کا گھر ہوتا ہے، ایک غلطی کرے تو ان کا حصہ اگر کرنا بھی ہے تو بلڈوز سب کا گھر ہے نا بھائی، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟
یہی ہے فرعونیت، یہی ہے ظلم. خوشبو کو بولا نہیں جاتا ہے کہ تم سونگھو. اللہ نے ناک میں وہ طاقت رکھی ہے کہ خوشبو آٹومیٹک آ جاتی ہے. ناک تم اگر اچھے ہو، انصاف پسند ہو، تو اس طرح کی حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اس پر بلیو نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ بڑا اچھا لگا. کوئی غیر مسلم ایک کوی ہے، جب یہ رام مندر وغیرہ کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا کارنامہ ہوا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، ذرا غور کیجیے آپ. جنرل نالج کے اعتبار سے بہت ہی اہم بات ہے. وہ یہ ایمانی تصور نہیں دے رہا مگر بات اہم ہے. کہا انہوں نے کہ ملک میں مندر مت بناؤ، ملک کو مندر بناؤ. بات بڑی پتے کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ملک میں مندر بنانے سے یہ سب ہو رہا ہے. پورے ملک کو مندر بنا دو. مندر کا تصور یہ ہے، مسجد، خانقاہ، مندر جو بھی ہو اپنے ریلیجن کے حساب سے، تصور یہ ہے کہ وہاں پرینا ہوتی، وہاں جھکاؤ ہوتا، وہاں دہشت گردی نہیں ہوتی، وہاں تو منوکامنا پوری ہونے کا تصور رکھا جاتا ہے. تو اگر آپ کی آستھا اچھی ہے تو پورے ملک کو ایسا بنا دو. ون وے کیوں جا رہے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے. لیکن سنیے، بر محل اور بر موقع یہ واقعہ آیا ہے کہ فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دیا. اس نجات کا ذکر کرو، ذکر کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو ظالم حکمرانی سے عدل کی حکمرانی مل جائے تو عادل کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل والا حکمراں عطا کیا ہے. گویا ظالموں کے خاتمہ کے تصور کے لیے توحیدی پیمانہ دیا گیا ہے کہ اللہ ہمیں ظالموں سے بچا. یہ اللہ کا سمجھیے تصور ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا توحیدی عنوان ہے. فرعونیوں سے نجات دیا، اللہ کا شکر ادا کرو. یاد کرو یہ میری نعمت. جب وہ تمہارے بیٹوں کو، اچھا ان کے لوگوں نے کہا تھا، ان کے پادریوں نے کہا تھا تمہارا تختہ پلٹ ہونے والا ہے. اچھا نان سینس بات یہ ہے کہ تم اپنے مذہب کے بڑے کو مانتے بھی ہو، تینوں اچھا اور برابر بولتے، اور جب وہ بول دیے ہیں تو آپ بلیو کرو نا کہ تختہ پلٹ ہونے والا ہے. لیکن بلیو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بیٹوں کو مارا جا رہا ہے. بتائیے تو پھر کہاں تم نے کیوں پھر تم راہب اور پادریوں کا تصور رکھتے؟ اگر مارنا ہی تھا تو پوچھنا نہیں تھا، اور جب پوچھے تو اس کا مطلب بلیو کرو. اب بلیو نہیں کر رہے، اس کا مطلب سیلف کو اپنا معبود سمجھتے ہو، نفس کو اپنا معبود سمجھتے ہو. تمہارے نزدیک معبود کا تصور نہیں. یعنی ظاہر ہے وہ لوگ اپنے پادریوں کو معبود سمجھتے ہیں. وہ جو بول دیے پتھر کی لکیر ہے. اسی لیے وہ لوگ شادی بیاہ میں بھی آپ دیکھیے مہورت نکالنا مہورت ابھی کہتے نہیں، ابھی گردش میں کہتے، اور نیچے سے پیسہ دے دیے تو مہورت فوراً نکل جاتا. یہ عجیب ہے. اللہ خیر فرمائے. تو یہ نفس کے معبود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکائے رکھے. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے، تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے. اور سنو آگے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، سنو اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش ہے. ایک معنی یہ ہوگا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے عظیم نعمت ہے. مگر آزمائش ترجمہ کریں تو زیادہ صحیح ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی پہلے ظالم بادشاہ مسلط ہوا، یہ آزمائش. اب ظالم بادشاہ کا خاتمہ ہوا، یہ آزمائش. کیونکہ ظالم بادشاہ تھا تو فل اٹریکشن میری طرف تھا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ. اور جیسے ہی ظالم کا خاتمہ ہوا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بھول جاؤ، کہ گویا یہ بھی آزمائش. اس کو دو لفظ میں کہیے، نعمت نہ ملنا بھی آزمائش ہے اور نعمت ملنا بھی آزمائش ہے. دعا کر رہے تھے اللہ بیٹا دے دے بیٹا دے دے، اور بیٹا دے دیا تو بھول گئے اللہ کو، بھول گئے اللہ کو. آج کالج اسکول جہاں بھی بچے پڑھتے ہیں نا، خاص طور سے غیروں کے پاس، ان کے سلیبس میں سن آف گاڈ کا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے، ان کے سلیبس میں بھاگ وداتا کا عقیدہ پڑھایا جاتا ہے. آپ سب پر لازم ہے کہ ان بچوں کو کہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
ایمان اس پر رکھو، باقی ایگزام میں پاس ہونے کے لیے وہ یاد رکھو بس. آپ سمجھے جملہ؟ ایسا آپ بولے ایگزام میں پاس ہونے کے لیے آپ رکھو، جنا گانا منا جو بھی کرنا ہے آپ کو وہ ایگزام میں پاس ہونے کے لیے. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. یہ آگے دیکھیے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7. اس آیت کو بہت زیادہ سنے بھی ہوں گے کبھی کبھی آپ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا یہ اعلان عام ہے. ابھی ایک دم عام گفتگو ہو رہی. تمہارے رب کا یہ اعلان عام ہے کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمت کو خوب بڑھاؤں گا، بڑھاتا جاؤں گا. نعمت میں سمپل سینٹینس ہے اور بڑھانے میں ڈیفیکلٹ، بالکل گہرا. عربی گرامر میں لام تاکید بانون ثقیلا. لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بڑھاؤں گا. تم ایک بار کہو گے اللہ شکر ہے، میں 100 نعمت عطا کروں گا. اب اس آیت کریمہ میں سے کیا سمجھے آپ؟ کیا یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے حوالے سے؟ نہیں. آیت نمبر 6 کے بعد 7 امت محمدیہ کو جو ایک ذہن دے رہا ہے کہ کسی بھی ظالم حکمرانی سے یا ظالم سے تمہیں بچاؤ اللہ کی طرف سے حاصل ہو تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر کرو. اللہ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ جو کہا ہے ذرا سنیے، جو بہت خوبصورت نقطہ ہے. آپ مجھ زبان میں ترجمہ کر دو، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس ظالم کا خاتمہ کر دیا. تو ظالم حکمرانی کے خاتمہ کے لیے دعا کرنا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے، اور جب خاتمہ ہو جائے تو شکریہ ادا کیجیے، یہ اللہ کا حکم ہے. جلدی سے دعا کر دیں اللہ ان ظالم حکمراں کو ختم کر دیں، مظلوموں کی مدد فرما. صحیح قرآن پاک کا ہے. تو ظالم حکمرانی بھی آزمائش اور ظالم حکمرانی کا خاتمہ بھی آزمائش. اگر یہ ختم بھی ہو جائے نا تو 600 برس تھے نا مغلاں، وہ بھی آزمائش تھی. صحیح سے یوز نہیں کرے، رنگیلے خان اکبر میاں ہو گئے. آپ سمجھ رنگیلے خان صحیح جملہ ہے نہیں، رنگیلے خان اکبر میاں ہو گئے. جب تک حضرت شاہجہاں، جب تک حضرت اورنگزیب، جب تک بہادر شاہ ظفر اللہ کے نیک جب تھے، یہ لوگ تہجد نہیں چھوڑتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ان نعمتوں کو بڑھاتا گیا. رنگیلے خان پیدا ہو گئے، گویا نعمت کو بھی ظاہر کرنا یہ اللہ کے دل میں ہے. ایک نقطہ ملا کہ جس نعمت کو اللہ نے دیا، اگرچہ آپ نے اس نعمت کو یوز کر لیا، لیکن اس نعمت کا کنٹینیو شکریہ ادا کریں گے تو اللہ اور نعمت عطا کرے گا. ایسا نہیں کہ ہم کو دے دیا تو ہم بھول گئے. نہیں، اس نعمت کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے عطا کیا تھا. اگر ختم بھی ہو گیا، جیسے ایک وقت کا کھانا کھا لیا آپ نے تو کھا لیا تو ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے پرسوں کھلایا تو نے مولا، سبحان اللہ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے یعنی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو سنو، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. یا اللہ، میرا عذاب بڑا سخت سے کیا مطلب یہ کہ میں دینا جانتا ہوں تو لینا بھی جانتا ہوں. لینے کے دینے میں پڑ جاؤ گے، اس لیے اگر میں نے دیا ہے تو میرا شکر ادا کرو، نہیں تو لے لوں گا پھر سمجھ میں آئے گا. یہ میرا عذاب بڑا سخت سے مراد یہی ہے. بعد میں رونا نہیں، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں دے دیا تو شکر ادا کرو، شکر کنٹینیو کرتے رہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر پر بڑا زور دیا، بہت زیادہ زور دیا. شکر جو ہے ہر حال میں کرنا چاہیے. ہم 99% نعمتوں میں ایک دم سمجھیے رہتے ہیں، لیکن جو 1% ہمارے پاس نہیں رہتا تو 99% کا بھی ہم شکریہ بھول جاتے ہیں اور اسی ایک پر فکر کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک جملہ دے رہا ہوں جو کیچ کریں. اللہ نے آپ کو الحمدللہ بٹھایا ہے، سانس دیا ہے. اب ذرا کمپیئر کر کے ان لوگوں سے پوچھئے جو آئی سی یو پہ،
کیا آٹومیٹک آپ کے دماغ میں شکر نہیں ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ یا وہ جن کے پاس پاؤں نہیں ہے، چل نہیں پاتے، تو وہ جو موت کی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ بوجھ بنا ہے مومن لوگ انسان، یہ جو اپنے سانس در سانس ایک ایک قدم ہر زاویے سے، اسی لیے کہا اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے۔ مراد یہی ہے کہ توجہ تو دو ناخن سے لے کے سر کے بال تک، ہر دن جو میں تمہیں سانس دے رہا ہوں۔ کورونا میں ایک خریدنے کے واسطے 10,000 روپے دینا پڑ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ 60-70 سال سے تمہیں آکسیجن دے رہا بغیر پیسہ کے، بغیر پیسہ کے دے رہا، اور یہ بھی ایک دم نیچرل، کوئی کیمیکل نہیں، کوئی سائڈ افیکٹ نہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکریہ آپ سانس سانس کا بھی کریں تب بھی کم ہے، لیکن ہماری جو مینٹلٹی ہے، ہماری جو فکر ہے، ہمیں جو نہیں ملتا ہے ہم اسی کی طرف دھیان دیے رہتے ہیں، دعا کیجیے نہیں ہو رہا، دعا کیجیے نہیں ہو رہا، دعا کیجیے نہیں ہو رہا۔ ارے اللہ والے، جو ہو چکا ہے اس کا تو کبھی بولو کہ اللہ کا شکر ہے، چل رہا ہے الحمدللہ۔ دیکھیے اگر یہ شکریہ ادا کریں گے تو نہیں ہو رہا ہے، وعدہ الہی ہے کہ ہم شکریہ بڑھائیں گے، ہم نعمت بڑھائیں گے، اس نے تو شکریہ ہی میں گویا آپ کا کام بنا ہوا ہے۔ اگر غور کریں، انسان اگر اللہ کسی کو اس آیت پر عمل کر لے کہ ہمیں نعمت ملی ہے، کلیئر بات ہے۔ آپ جب شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کریں، ہم سب کچھ کریں، پھر بھی ہماری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں آ رہا؟ اب ایک ذرا غور کیجیے، پھر بھی کیوں نہیں آ رہا؟ یہ سوچ کیوں آئی آپ کے پاس؟ کیا اللہ تعالیٰ نے غلط کہا ہے؟ یہ سوچ کمزوری ایمان کی دلیل، کمزوری ایمان کی دلیل، کیونکہ اللہ نے کہا تھا شکر ادا کرو گے تو نعمت بڑھاؤ گا، اور آپ چاہ رہے ہیں نا کہ نعمت اور رشتے ہو جائیں، تو شکر ادا کیجیے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہماری زندگی تو کٹ گئی، ہمارے بچے کامیاب ہو گئے، ہمارے پاس گھر بھی ہے، ہمارے پاس صبح شام زندگی میں رونقیں بہاریں آنا، سب سے مولا تیرا شکر ہے۔ آگے کچھ نہیں بولی، ہمارے اندر جو شکوہ والا نظریہ ہے وہ سارے شکر پر حاوی ہے، اور اسی لیے ہمارا بنتا ہوا کام بھی بگڑ رہا ہے۔ رب کا فرمان تھا شکر ادا کرو گے تب نعمت دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی زبان سے نہ بھی صحیح آپ بولے ناشکری کے الفاظ، لیکن آپ کی پریکٹیکلی زندگی بتاتی ہے کہ آپ ناشکر ہیں، ناشکر ہیں، یہ شکایت بتا رہی ہے۔ عورتوں میں زیادہ یہ بات زیادہ، اب آپ لوگ بچے ہیں، ہم تو بہت برابر لکھے تھے، نمبر کہیں نہیں آیا ہے، یہ پاپا کو بولنے کے واسطے ایسا بولنا کیا، بس یہی تو نمبر نہیں آیا، ری ایگزام کرو یا پھر سے کاپی کو اوپن کروا کہ ہم ہمارے سامنے کریں، یہ سب اگر ہمت ہے تو۔ آج کل تو بہت سارے کورس، کہنا یہ ہے کہ اپنی زبان پر شکوہ نہ لاؤ، ہم نماز پڑھ لیں تو یہ آپ نے احسان نہیں کیا، رب کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تو نے توفیق دیا تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا، سبحان اللہ، تیرا شکر ہے مولا۔ ہزاروں بندے ہیں، مومن بندے ہیں، بلیور ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں، حی علی الصلاۃ مؤذن کہہ رہا ہے، بازو میں مسجد ہے لیکن نہیں آ رہا، ہوٹل آباد ہے لیکن ہمارے مسجد کی صفیں آباد نہیں ہے۔ پھر آپ گھر آئیں گے تو بیوی سے جھگڑا کیوں نہیں ہوگا، ماں ناراض کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جو سلیبس آف توحید ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ جو توحید کا سلیبس، آپ کو کرنا کیا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، بس شکر کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ جو شکر ادا نہ کرے بندوں کا، وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی شکر کو اتنا عام کر دیا، کسی نے آپ سے سلام کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے اس لائق بنایا کہ لوگ مجھے سلام کرتے، سبحان اللہ۔ کیا تلاشیں تو صحیح دشا میں اپنے ذہن کو تو لے جائیں، لیکن نہیں، شکوے کے لیے فہرست در فہرست بنتی ہے، میں کرتے کرتے۔ تو اللہ پاک کے بندو دھیان میں رکھا، ابھی کل ایک بڑے بوڑھے سے ہمارے پاس آئے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، ان کو میں نے 20 سال سنی سینٹر، مطلب 15-20 سال پہلے جملہ کہا تھا، یہی جو آپ سب سے کہتا ہوں، ہیلتھی رہیے، اپنے مطلب فٹ رہیے، فائن رہیے، اپنے صحت کا خیال رکھیے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس کو انجوائے کرنے کے لیے دیا ہے۔
متا کا لفظ ہے. متا بولتے ہیں برتنے کی چیز کو, فائدہ حاصل, میم تے عین متا, متعن مانے فائدہ حاصل کرنا. تو دنیا جو اللہ نے آپ کو دی ہے, چاہے جتنی بھی دولت ہو, وہ اس کو یوز کیجیے. اگر فرض کیجیے کہ آپ نے سوچا کہ ہم بیٹے کے لیے رکھ رہے ہیں, تو بیٹا بھی سوچے گا ہم اپنے بیٹے کے لیے رکھ رہے ہیں, انہوں نے سوچا ہمیں رکھنے کے بعد ہیں تم تو ایسے ہی. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی صرف نہ ہو, پیٹ کاٹ کر کے آپ نہیں جیے. ورنہ ان کو کہا تھا میں کہ آج جو آپ کے پاس 5 اپارٹمنٹ ہیں, بچے امریکہ میں اس میں, لیکن آپ کھاتے کیوں نہیں؟ ان کے یہاں سے مجھے کبھی کبھی کھانا آتا تھا, اس میں ہنستے ہنستے بولا تھا یار صرف ہڈی آتی ہے, اتنی دولت ہے آپ کے پاس, ایسی فرینڈلی مذاق میں کہا تھا. ارے حضرت بڑا زمانہ خراب آ رہا ہے, رکھنا پڑتا. تو میں نے ایک جملہ ہنستے ہنستے کہا تھا, آج وہ آ کر اتنا روئے میرے پاس, کہا تھا یاد رکھیے جو آپ جمع کر رہے ہیں نا ڈاکٹروں کو دینا پڑے گا. فرینڈلی میں کہا تھا میں. آج وہ بولتے ہیں حضرت میں ڈائلسس پہ ہوں, ہر روز نے صحیح ہفتے میں 2 دن تک 20 سے 30 ہزار روپے میرا جاتا ہے. اچانک آپ مجھے یاد آئے, اس لیے سوچا آپ کے پاس آنا. تو میں خود رونے لگا. کیا میں تو فرینڈلی ایسے ہی کہا تھا, اس میں بددعا مت سمجھیے, لیکن ایک عبرت آپ نے ضرور مجھے سکھایا کہ نہیں, وہ اگر آپ اپنی صحت کے لیے شروع سے سلیبس سے یوز کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی. اب ایک اور مثال دو آپ کو, اور یہ بات ہمیشہ آج کل شادی بیاہ وغیرہ بہت ہو رہے ہیں نا, اس کو استعمال کیجیے. جب بھی کوئی فنکشن, جب بھی کوئی تقریب کا عنوان ہو, اس میں آپ لوگ میٹھوں کا اہتمام کرتے ہیں. سنت نبوی یہ نہیں ہے, سنت نبوی ہے گوشت کا اہتمام کرنا. ذرا اس نقطے کو سمجھیے. ہمارے بچوں کا آپ برتھ ڈے وغیرہ مناتے ہیں, ایک اتنا بڑا کیک لے آئے, وہ تو بیماریوں کا پلندہ ہے. ان بیماریوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا, بکرا کاٹے, ولیمہ کا حکم دے رہے ہیں کہ بکری کاٹو. ہر طرح, اور قرآن پاک کے ذریعے میں یہ درس دے رہا ہوں, حضرت ابراہیم کے پاس جب کوئی مہمان آتے تو مٹھائی نہیں پیش کرتے تھے, وہ بچڑے کو بھون کر کے کباب پیش کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو مطلب اپنی صحت کا خیال, گریٹ کھانا کھائیے, الحمدللہ اچھا کھانا کھائیے, بچوں کو بھی کھلائیے. جب یہ اہتمام آپ کریں گے نا, بچے برگر پیزا نہیں جانتے. ہمارے بچے 20 سال کی عمر کو ایسے تباہ کر دیے, یہ سب کھاتا. کیوں؟ ہمارے گھر میں کھانے کا صحیح شیڈول نہیں ہے. اگر آپ صحیح سے کھانا کھائیں گے, بہترین کباب بنا کر کے ہیلدی کھانا جس کو کہے گا, الحمدللہ. جو سنت نبوی, کیا بات ہے, ایک دن کھاتے تھے 5 دن تک جنگ کرتے تھے صحابہ, 5 دن تک جنگ. وہ ایسی طاقت کہاں سے آتی تھی؟ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ تن من دھن سے کیجیے. آپ کو اگر آپ کی جسم صحیح ہے آپ کا, تو اللہ کا شکر ادا کیجیے, اللہ تیرا احسان ہے, تو نے رکوع سجود کی توفیق بخشی ہے. من دیا ہے, ذہن میں سکون ہے, اللہ تیرا احسان ہے, کوئی ٹینشن نہیں دیا ہے. اور دھن دیا ہے, اللہ تیرا احسان ہے, اللہ تیرا احسان ہے, تیرا شکر ہے. اچھے ایک دم کھائے. بہرحال قرآن پاک نے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر کفران نعمت کرو گے, اور کفران نعمت کی اتنی عمومیت ہے کہ آپ خود محسوس کریں, کبھی بھی زبان پر شکوہ نہ لائیں, ہر حال میں شکریہ ادا کریں. اگر آپ کو تکلیف ہونا تو اپنے اوپر والے تکلیف والوں کو یاد کر لیجیے, وہ تکلیف میں بھی نعمت نظر آئے گی آپ کو. اس تکلیف میں بھی نعمت, جیسے مثال دیا میں نے, آئی سی یو والوں کو یاد کر لیجیے آپ, تو آٹومیٹک الحمدللہ آپ کے منہ سے نکلے گا اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو خوب دولت مل جائے تو اپنوں پر, اہل و عیال پر, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو, اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. ایسا محسوس نہ ہو فیملی میں, ارے کس گھر میں پیدا ہو گئی, ایک بوٹی میں کاٹ کے دے رہے ہیں سب کو, یہ محسوس فیملی کے لیے بہتر ہو. اگر نہیں دیا ہے تو اللہ پاک کا پھر بھی شکر ہے, راضی ہے, وہ تو آٹومیٹک احساس. لیکن اگر یہ احساس ہو کہ آپ کے پاس ہے اور اولاد میں یہ نیگیٹیوٹی آئے, تو سمجھ جائیے وہ بھی ایک کفران نعمت کی شکل ہے, وہ بھی ایک شکل ہے.
بہرحال شکر کا جو کانسیپٹ دیا میں نے، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ جو نعمت آپ کو عطا کیا، فرعونیوں سے موسیٰ کی قوم کو نجات دیا، رب نے حکم دیا موسیٰ کو قوم کو یاد دلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کے صدقے میں ہمیں کتنی دولت عطا کی ہے، ایمان کی دولت، توحید کی دولت، عزت کی دولت، شہرت کی دولت، پلیس کی دولت، ماں باپ کی دولت، دولتوں کے انبار ہے الحمدللہ۔ اور ایک دولت کے لیے دعا کیجیے سب مل کر کے، اللہ ان ظالم حکمرانی سے ہم سب کی مدد فرما، ایسے ہی جیسے قوم موسیٰ کو تو نے فرعونیوں سے نجات کی، تاکہ ہم شکریہ ادا کر سکیں۔ کنٹینیو دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے کو قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔